علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی AMU کو اقلیتی درجہ کے معاملے میں سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ فیصلہ متفقہ نہیں بلکہ 3 کے مقابلے 4 کے تناسب میں سنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا یعنی CJI جسٹس کھنہ، جسٹس پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا نے اکثریتی فیصلے کے حق میں رائے دی، جبکہ جسٹس سوریہ کانت، جسٹس دیپنکر دتا اور جسٹس SC شرما نے اس سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے فی الحال AMU کا اقلیتی درجہ برقرار رکھا ہے، مگر یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس پر ایک نئی بینچ ہدایت تیار کرے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایک 3 رکنی مستقل بینچ AMU کے اقلیتی درجے پر حتمی فیصلہ دے گی۔ یہ بینچ 7 رکنی بینچ کے فیصلے کے نکات اور معیار کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ نئی بینچ اقلیتی اداروں معاملے میں ان کے قیام اور انتظام کے اصول پر بھی ہدایت مرتب کرے گی۔ 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں نئی بینچ فیصلہ کرے گی کہ کیا AMU واقعی اقلیتی ادارہ ہے یا نہیں۔ 1967 کے یس عزیز پاشا کیس میں عدالت نے کہا کہ کسی ادارے کو اقلیتی درجہ اس وقت ملے گا جب اس کمیونٹی کے افراد نے قائم کیا ہو۔ AMU کے معاملے میں یہ دلیل دی گئی چونکہ یہ ادارہ مسلمانوں نے نہیں بلکہ پارلیمانی قانون کے تحت بنایا گیا، اس لیے اسے اقلیتی ادارہ نہیں مانا جا سکتا۔ جمعہ کو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 30 میں دیے گئے حقوق مکمل طور پر غیر محدود نہیں ہیں۔ مذہبی کمیونٹیز کو ادارے قائم کرنے کا حق ضرور ہے، مگر ان اداروں کو چلانے کا لامحدود حق نہیں ہے۔ حکومت اقلیتی اداروں کو ریگولیٹ کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 3 کے مقابلے 4 کے تناسب سے 1967 کے فیصلے کو رد کر دیا، جس میں AMU کو اقلیتی درجہ دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ اس فیصلے پر وکیل شادان فراست نے AMU کے لیے بڑی راحت قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق فیصلے میں طے کیے گئے معیار کی وجہ سے آگے کا کیس مثبت رہے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قانونی طور پر اسے برطانوی قانون ساز نے قائم کیا، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ شادان فراست نے کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ قانونی انکار پورشن یعنی قانونی وجود اور ادارے کا قیام الگ چیزیں ہیں، اس لیے کوئی اقلیتی کمیونٹی کسی ادارے کو قائم کر سکتی ہے، چاہے اس نے کسی اور مدد سے اسے قانونی شکل دی ہو۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ایسے ادارے جو تعلیمی کالج تھے انہیں تعلیمی اداروں میں تبدیل کرنے کا عمل ایک تعلیمی ادارہ بنانے کی پہچان ہے۔ عدالت کو ادارے کی ابتدا پر غور کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اسے قائم کرنے کے پیچھے کس کا ارادہ تھا۔ عزیز باشا کیس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ AMU اقلیتی درجہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کا قیام ایک قانون کے ذریعے ہوا۔ اب 7 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق اگر کوئی ادارہ صرف اس وجہ سے اپنا اقلیتی درجہ نہیں کھو سکتا کہ اسے قانون کے ذریعے بنایا گیا۔ اگر تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ادارے کی بنیاد اقلیتی کمیونٹی نے رکھی ہے تو آرٹیکل 30 کے تحت اقلیتی درجے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ایک مستقل بینچ کے حوالے کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا کہ AMU اقلیتی ادارہ ہے یا نہیں، مگر 3 رکنی بینچ کے لیے ایک جامع معیار جانچ کے لیے اہم معیارات طے کیے ہیں۔ اس میں تاریخ، قیام کے حالات، انتظامی کردار وغیرہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ کسی ادارے کا قانونی وجود اس کے اقلیتی درجے کے حق سے انکار کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ وہیں دوسری جانب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسروں اور طلباء نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا دل سے خیر مقدم کیا ہے، جس میں AMU کو اقلیتی ادارہ قرار دیتے ہوئے اس کا درجہ برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کی 7 بینچوں کی بینچ نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ اس فیصلے کو AMU کے پروفیسروں اور طلباء نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کسی ادارے کا قیام کی بنیاد پر اس کا اقلیتی کردار متعین نہیں کیا جا سکتا اور اس بات پر زور دیا کہ ادارہ اپنے مقاصد اور انتظامی اصولوں کے مطابق اقلیتی حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔ AMU کے پروفیسر محمد آصف صدیقی نے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک طویل قانونی جنگ تھی، لیکن ہم نے اس کیس کی تیاری بہت محنت سے کی تھی۔ اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمیشہ ہندوستانی عدلیہ پر ہمارا اعتماد تھا جو آج بھی قائم ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔